کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ آپ کسی انجان جگہ پہ جا رہے ہوں، خوب اندھیرا ہو اور اچانک آپ کے فون کی بیٹری ڈیڈ ہو جائے؟ ایک سیکنڈ کے لیے آپ کی دل کی دھڑکن رک جاتی ہے، انسان گھبرا جاتا ہے کہ اب میں کہاں جاؤں، کس سے راستہ پوچھوں، اپنے پیاروں سے کیسے رابطہ کروں، ان تک کیسے پہنچوں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی مثال دی ہے جو بظاہر تو 1400 سال پہلے کے عرب کے صحرا کی ہے، لیکن اگر آپ اس کی گہرائی میں جائیں تو یہ ہم میں سے ہر شخص کی کہانی ہے جو روزمرہ کی زندگی میں بھٹک رہا ہے۔ یہ کوئی معمولی مثال نہیں ہے، یہ انسانی نفسیات کا ایک آئینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کی مثال اس شخص جیسی ہے جس نے اندھیری رات میں ایک آگ جلائی۔ اب ذرا اپنے ذہن میں نا اس منظر کا تصور کریں۔ ایک شدید کالی رات ہے، کوئی چاند نہیں ہے، کوئی تارا نہیں ہے، ایک مسافر اپنی فیملی کے ساتھ صحرا کے بیچوں بیچ پھنسا ہوا ہے۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ دائیں جانا ہے یا بائیں۔ سب خوف زدہ ہیں اور راستہ ڈھونڈ رہے ہیں۔ اچانک دور کہیں نہ کوئی شخص ایک بڑی آگ جلاتا ہے۔ جیسے ہی آگ جلتی ہے سب کو امید کی ایک کرن نظر آتی ہے، روشنی پھیلتی ہے، آس پاس کا ماحول صاف ہونے لگتا ہے، اور کم از کم انسان کو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ خود کہاں کھڑا ہے، اسے کس طرف جانا ہے۔ یہ آگ، یہ روشنی اصل میں کیا تھی؟ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا پیغام تھا، قرآن کی وہ روشنی تھی جس نے اس دور کے تاریخ معاشرے میں ایک انقلاب برپا کر دیا۔ جو لوگ زندگی کے اندھیروں میں، وہموں میں اور الجھنوں میں گم تھے، انہیں اچانک جینے کا مقصد و سیدھا راستہ نظر آنے لگا۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی، اصل چونکا دینے والا موڑ اب آئے گا۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں جب اس آگ نے اس کے آس پاس کی ہر چیز کو روشن کر دیا تو اللہ نے ان کا نور چھین لیا۔ اللہ قرآن میں روشنی کے لیے دو الگ الگ الفاظ استعمال ہوئے، ایک ہے ضوء اور دوسرا ہے نور۔ آپ نے شاید غور کیا ہو، قرآن کہتا ہے سورج ضیاء یعنی ضوء ہے، چاند نور ہے۔ ضوء اس روشنی کو کہتے ہیں جس میں تپش ہو، گرمی ہو، جیسے آگ یا سورج کی تیز روشنی، اور نور خالص ٹھنڈی روشنی کو کہتے ہیں جس میں تپش نہیں ہوتی۔ عربی زبان میں لفظ نور انسان کی آنکھوں کی بنائی، اس کے دیکھنے کی صلاحیت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ ہماری آنکھوں کی جو چمک ہے نا، جو اندرونی بصیرت، وہ نور ہے۔ اب ذرا اس گہرائی کو دیکھیے، باہر تو تیز گرمی روشنی موجود ہے، آگ جل رہی ہے، حق کا پیغام بالکل واضح ہے، سب کچھ صاف نظر آ سکتا ہے، لیکن اللہ نے ان سے کیا چھین لیا؟ ان کی اپنی آنکھوں کا نور، یعنی ان کے اندر کی بنائی، ان کے دیکھنے اور سچ کو پہچاننے کی صلاحیت ہی ختم کر دی۔ آپ خود سوچیں، اگر آپ کے سامنے دنیا کی سب سے طاقتور لائٹ جلا دی جائے لیکن آپ کی آنکھیں بند کر دی جائیں یا بینائی چھین لی جائے تو اس باہر کی روشنی کا آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ کچھ بھی نہیں۔ یہی ان لوگوں کے ساتھ ہوا جن کے سامنے قرآن آیا، حق آیا، لیکن انہوں نے اس کی قدر نہیں کی۔ وہ اس کے اتنے قریب آئے لیکن پھر بھی انہوں نے اندھا بننے کو ترجیح دی۔ تو قانون قدرت کے تحت اللہ نے ان سے حق کو سمجھنے کی صلاحیت ہی واپس لے لی۔ یہ بات سننے میں تھوڑی سخت لگتی ہے، اللہ نے ان کی صلاحیت کیوں چھین لی؟ اسے نا ایک سادہ سی مثال سے سمجھتے ہیں۔ ہمارا جو جسم ہے نا، وہ مسلز یعنی پٹھوں سے بنا ہوا ہے۔ اگر آپ جم نہ جائیں یا اپنے ہاتھ پیر استعمال نہ کریں تو کیا ہوتا ہے؟ وہ مسلز کمزور ہو جاتے ہیں، اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ فرض کرے کوئی شخص کسی حادثے کی وجہ سے 6 یا 8 مہینے تک بستر پہ لیٹا رہا اور وہ اپنے پاؤں بھی نہیں ہلائے، حالانکہ اس کی ٹانگیں بظاہر بالکل ٹھیک تھی، لیکن اتنے عرصے تک استعمال نہ کرنے کی وجہ سے وہ مسلز ناکارہ ہو جاتے ہیں اور وہ شخص دوبارہ چلنے کے قابل نہیں رہتا۔ اسی طرح اگر آپ اپنی آنکھوں پہ 6 مہینے کے لیے پٹی باندھ کے رکھیں تو آپ اندھے ہو جائیں گے، آپ کی بینائی ختم ہو جائے گی، کیونکہ ان کے اندر حس ہی ختم ہو جاتی ہے استعمال کی۔ اللہ تعالیٰ نے نا ہم سب کے اندر ایک روحانی مسل رکھا ہے، ایک صلاحیت رکھی ہے، حق کو قبول کرنے کی طاقت، سچائی کو ماننے کی تڑپ۔ جب زندگی میں پہلی بار آپ کے سامنے کوئی سچائی آتی ہے، کوئی اچھا مشورہ آتا ہے، آپ کا ضمیر آپ کو ٹوکتا ہے اور آپ اپنی انا، ضد یا سستی کی وجہ سے نظر انداز کر دیتے ہیں، تو وہ صلاحیت تھوڑی سی کمزور ہو جاتی ہے۔ دوسری بار پھر ایسا ہوتا ہے تو وہ اور کمزور ہو جاتی ہے، تیسری بار، چوتھی بار، ہر بار جب آپ سچائی کا سامنا کرنے سے بھاگتے ہیں اور غلط راستے پہ اصرار کرتے ہیں تو آپ کی حق کو قبول کرنے کی وہ اندرونی صلاحیت مر جاتی ہے، یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اندر کا وہ نور بالکل بجھ جاتا ہے۔ اب باہر جتنی مرضی روشنی ہو، قرآن کی جتنی مرضی خوبصورت باتیں ہو، آپ پہ اثر کچھ نہیں ہوتا۔ اس کے بعد قرآن کہتا ہے اللہ نے انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا جہاں وہ کچھ نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ نے یہاں نا لفظ ظلمت استعمال نہیں کیا جو کہ ایک اندھیرے کو کہتے ہیں، بلکہ ظلمات کا ہے جو کہ جمع ہے، یعنی بہت سارے اندھیرے۔
جب انسان سچائی کی روشنی سے منہ موڑتا ہے تو وہ صرف ایک غلطی نہیں کرتا، بلکہ وہ برائیوں کے ایک ایسے دلدل میں پھنس جاتا ہے جہاں اندھیرے پہ اندھیرا ہوتا ہے۔ اس کے اندر منافقت کا اندھیرا آ جاتا ہے، لوگوں کا خوف پیدا ہو جاتا ہے، لالچ، غصہ، حسد، انا اور دنیا کی بے جا محبت۔ یہ سب الگ الگ اندھیرے ہیں جو اسے ہر طرف سے گھیر لیتے ہیں، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپ کچھ نہیں دیکھ پاتا۔ ان کی عقل اور ان کا ضمیر بالکل مفلوج ہو جاتے ہیں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں سمم بکمم عمیون، وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں اور اندھے ہیں۔ اب آپ وہ پہلے والے منظر کو دوبارہ ذہن میں لے کے آئیں۔ آپ رات کے وقت ایک تپتے ہوئے خطرناک اور گہرے صحرا میں کھڑے ہیں۔ آگ بجھ چکی ہے، ہر طرف گپ اندھیرا ہے۔ اگر آپ صرف اندھے ہوتے تو کم از کم ایک امید باقی ہوتی کہ اگر کوئی آپ کو بچانے کے لیے آواز دے گا تو آپ اس کی آواز سن کے اس کی طرف چل پڑیں گے۔ لیکن قرآن کہتا ہے وہ سم، یعنی بہرے بھی ہیں، وہ کسی کی ہدایت کی، کسی خیر خواہی کی آواز سن ہی نہیں سکتے۔ اچھا، اگر کوئی شخص اندھا اور بہرا ہو لیکن وہ بول سکتا ہو تو بھی ایک آخری امید ہوتی ہے کہ وہ چیخ چیخ کے لوگوں کو اپنی طرف بلا سکے، مدد کے لیے پکار سکے۔ میں یہاں ہوں بھائی، میں پھنس گیا ہوں، مجھے بچاؤ۔ لیکن اللہ فرماتا ہے کہ وہ گنگے ہیں، وہ مدد کے لیے پکار بھی نہیں سکتے۔ ان کے اندر سے توبہ کی، معافی مانگنے کی تڑپ ہی ختم ہو جاتی ہے۔ نہ وہ کسی کو دیکھ سکتے ہیں، نہ کوئی انہیں دیکھ سکتا ہے، نہ وہ کسی کے سن سکتے ہیں، نہ اپنی سنا سکتے ہیں۔ وہ کائنات کے سب سے خوفناک اکیلے پن کا شکار ہو چکے ہیں۔ اور اسی لیے اللہ نے فرمایا تھا، یعنی اللہ نے انہیں ان کے حال پہ چھوڑ دیا، بالکل اکیلا چھوڑ دیا۔ اور اس پوری تصویر کا سب سے دردناک اور آخری جملہ آتا ہے فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، بس اب وہ واپس نہیں لوٹیں گے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ واپس کہاں نہیں لوٹیں گے؟ جب وہ آگ جلی تھی تو وہ اس روشنی کے بالکل قریب کھڑے تھے، ہدایت ان کے بالکل پاس تھی، لیکن وہ اپنی ضد اور انا میں اس روشنی سے دور نکل گئے، اور اب اندھیروں میں ایسے گم ہوئے ہیں کہ واپس آنے کا راستہ ہی بھول گئے۔ قرآن میں ایک اور جگہ اللہ اپنی رحمت کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ وہ لوگوں کو من الظلمات الی النور، یعنی اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لاتا ہے۔ لیکن ان لوگوں کا المیہ دیکھیے، یہ وہ لوگ تھے جو روشنی کے بالکل پاس موجود تھے، لیکن اپنے ہی غلط فیصلوں کی وجہ سے خود چل کے اندھیروں میں چلے گئے، اور اب ان کے پاس واپس آنے کا کوئی راستہ نہیں بچا۔ یہ مثال ہمیں زندگی کا ایک بہت بڑا اور گہرا سبق دیتی ہے۔ زندگی میں جب بھی کوئی اچھا خیال دل میں آئے، جب بھی ضمیر کی آواز کسی غلط کام پہ ملامت کرے، یا جب بھی قرآن کی کوئی بات ہمارے دل کو چھوئے، تو کبھی بھی یہ مت کہیے صرف اس بار یہ غلطی کر لوں، اگلی بار سدھر جاؤں۔ یاد رکھیے، ہر وہ بار جب آپ سچ کو جانتے ہوئے بھی ٹھکراتے ہیں، آپ اپنی روح کی آنکھوں پہ ایک باریک پردہ ڈال رہے ہوتے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ بار بار نظر انداز کرنے سے وہ صلاحیت ہی ختم ہو جائے، وہ مسل ہمیشہ کے لیے ناکارہ ہو جائے، اور ہم نادانی میں اس مقام پہ پہنچ جائیں جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہ ہو۔ اللہ ہمیں اپنے نور کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم۔